ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پیارے آقا کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیکہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خوبصورت روحانی اور وجدانی محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ سید وقار حسین شاہ صاحب کا، آپ کی محبتوں کا، کہ جن کی محبتوں کی بدولت آج آپ احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. رب کائنات سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آغاز ان الفاظ سے کر رہا ہوں کہ عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا. عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا. اور تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اور آج کی محفل پاک کو چونکہ دو نسبتیں حاصل ہیں، دونوں کا ذکر آئے گا. تیری معراج کے تو رب جلی تک پہنچا. تیری معراج کے تو رب جلی تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے علی تک پہنچا. تیری معراج کے تو رب جلی تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے علی تک پہنچا. تیری معراج کہ تو جلوائے اللہ دیکھے. میری معراج کہ میں تیرا محلہ دیکھوں. میری معراج کہ میں تیرا محلہ دیکھوں. سامعین محترم، وقت میں رہتے ہوئے میں بس ایک موضوع کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سفر معراج مصطفیٰ کیا ہے. وادی مکہ سے لے کر او ادنا تک کا سفر.
اس کو کاملاً آج تک نہ کوئی بیان کر سکا نہ کر سکتا ہے، بس ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق ایک نقشہ دیتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے وقت میں۔ سامعین، یہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں معراج النبی کا ذکر کیا۔ اگر حدیث نبوی کا مطالعہ کریں، صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، دیگر احادیث کی کتب کو پڑھیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھا، آرام فرما تھا، بین النائم والیقظان، کیفیت یہ تھی کہ نیند اور بیداری کا ملا جلا انداز تھا، چہرہ اقدس پہ چادر مبارک اور کملی مبارک تھی، پاؤں مبارک ننگے تھے، تو میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے، رب کائنات کا پیغام لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کائنات کا پیغام لے کر آئے، محبوب علیہ السلام کو رب کائنات کا پیغام پہنچایا۔ آگے واقعہ یقیناً آپ نے کئی بار سنا ہے، محبوب کو پیغام پہنچایا، محبوب کو پیغام پہنچا کر تاجدار کائنات کو تیار کیا۔ تیاری کے لیے پانی بھی جنت سے آیا، لباس بھی جنت سے آیا، شق صدر ہوا، یہ سارے معاملات ہوئے، پھر سواری آئی۔ یہ سب کچھ میرے سونے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے، سواری لائے اور لے گئے۔ یہ حدیث مبارکہ سے بیان آتا ہے۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو جانے والے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، جانے والے کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کی بھی ایک اپنی شان ہوتی ہے۔ جب بھی کسی کو ہم بلاتے ہیں سامعین، بلانے کے لیے ہر کسی کے انداز، درجہ اور شان کے مطابق ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ تصور میں لائیں کہ ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے، تو آج کے دور میں دعوت دینے کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ یا ٹیلی فون کر دیں، یا پرانے وقتوں میں خطوط جاتے تھے۔ کوئی عام آنے والا ہے تو اس کو خط بھیجیں یا کال کر دیں۔ ان میں اگر کوئی خاص آنے والا ہے تو جب آنے کا وقت ہے اس کی طرف اپنی سواری بھیجی جائے، لیکن اس سے بھی اگر کوئی خاص الخاص آنے والا ہے پھر صرف خطوط نہیں بھیجے جاتے، ٹیلی فون کالز نہیں کی جاتی، صرف سواریاں نہیں بھیجی جاتی، بلکہ اس کو سفر میں اس کی نوکری کے لیے، خدمت کے لیے، چاکری کے لیے اپنی طرف سے ایک نوکر بھیجا جاتا ہے، نمائندہ بھیجا جاتا ہے۔ سامعین، شب معراج مصطفیٰ دیکھیں، بلانے والا خود خدا ہے، جانے والے محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ رب کائنات نے سونے محبوب کو صرف خط نہیں بھیجا، صرف کال نہیں کی، بلکہ سواری براق بھیجی، ساتھ نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بھیج کر محبوب کو بلوایا۔ لیکن جب قرآن کے اندر ذکر کرنے کا وقت آیا تو نہ سواری کا ذکر ہے، نہ براق کا ذکر ہے، نہ جبرائیل کا ذکر ہے۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ میں خود اترا آ کے مصطفیٰ کو لے گیا۔ سامعین محترم، کسی کے ذہن میں فوراً سوال اٹھے گا کہ کیا رب کائنات خود آیا اور لے گیا؟ تو سامعین محترم، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ رب کائنات تو ہمیشہ محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی سفر ہجرت پہ رب کائنات فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب غم نہ کر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سونے محبوب حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں اے میرے صاحب غم،
نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین، رب کائنات جب قرآن میں بیان کرتا ہے تو ذکر جبرائیل علیہ السلام نہیں کرتا، سواری کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو آ کر لے گیا۔ سامعین، اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ وہ اگر آ کر لے گیا تو کیوں لے گیا، مقصد کیا ہے؟ تو ہر کوئی جانتا ہے مقصد ملاقات ہے، یار کو قریب بٹھا کے دیکھنا بھی ہے، دکھانا بھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں۔ تو جب مقصد ملاقات ہے تو کوئی کہے گا جب آیا تھا تو ملاقات بھی یہی کر لیتا، ملاقات بھی یہی کر لیتا۔ سامعین، ملاقات تو ہو سکتی تھی، لیکن یہ دنیا عالم جلوت ہے، یہ دنیا عالم جلوت ہے۔ محبوب جب ملاقات کرتے ہیں وہ جلوت نہیں، خلوت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دنیا عالم شہادت، عالم ناسوت، یہ عالم جلوت ہے۔ رب کائنات محبوب کو وہاں لے گیا جہاں کوئی تیسرا نہ تھا۔ محبوب ایسی خلوت تلاش کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو۔ یہ عشاق کی طلب ہے۔ محبوب کائنات کو رب کائنات آیا اور لے گیا۔ پھر سامعین محترم، یہیں سے اگلا نقطہ بھی بڑا اہم ہے سمجھنے والا کہ رب کائنات لے گیا، ملاقات ہوئی، کتنا وقت، ملاقات پہ کتنا وقت لگا؟ تو سامعین، اسی آیت کریمہ کا لفظ جو ہے لیلن، وہ بتاتا ہے کہ رب کائنات کی اور محبوب کی ملاقات کتنا وقت ہوئی۔ یہ لیلن اشارہ کرتا ہے کہ محبوب گئے اور ایک لمحہ بھی نہ لگا لوٹا۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب محبوب واپس لوٹے، ابھی بستر اونچا بولے گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ یہ لیلن سرعت رفتار کی طرف اشارہ ہے، تنوین، کہ محبوب کائنات وہاں گئے، رب کائنات سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار کیا، بے حجاب دیدار کیا۔ جب لوٹ کے واپس آئے وقت اتنا بھی نہ لگا کہ بستر ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پہ بڑا ایک لطیف سا سوال اٹھتا ہے کہ اگر تاجدار کائنات رب کائنات سے ملاقات کے لیے گئے، محبوبوں کی ملاقات تھی، تو وقت صرف اتنا لگا کہ بستر بھی ٹھنڈا نہ ہوا؟ اتنی جلدی لوٹ بھی آئے کہ ابھی بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے؟ سامعین محترم، یہ ذہن قبول نہیں کرتا۔ اگر دنیا کے دو چاہنے والے ہوں، دنیا کے دو محبوب ہوں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو سامعین وقت کا تو احساس نہیں رہتا کہ رہتا ہے۔ دنیا کے دو چاہنے والے اگر بیٹھ جائیں تو وقت کی اکائیوں کا احساس نہیں رہتا۔ تو جب دنیا کے یار بیٹھیں وقت کا احساس نہیں رہتا، تو جب وہ محبوبان حقیقی ملے ہوں گے، ذہن سوال کرتا ہے ملاقات اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی، ملاقات اتنا کم وقت نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین پھر کیا ہوا کہ ایک طرف خود قرآن بیان کرتا ہے لیلن، رات کا ایک تھوڑا سا لمحہ، اور خود سونے محبوب بیان کرتے ہیں جب میں ملاقات کر کے واپس لوٹا، بستر گرم، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے۔ تو سامعین محترم، ذہن سوال کرتا ہے پھر راز کیا ہے؟ اگر تو سچے محبوب ہیں تو ملاقات اتنی تھوڑی نہیں ہو سکتی۔ اس پر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے بڑا اہم نقطہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے
کہ سوہنے محبوب پوری کائنات کی جان ہے، تاجدار کائنات پوری کائنات کی جان ہے۔ جب سوہنے مصطفیٰ اس عالم ناسوت سے نکلے، عالم شہادت سے نکلے، اس عالم ملکوت کی طرف گئے، عالم جبروت کی طرف گئے، عالم لاہوت اور ہاہوت کی طرف گئے۔ جب سوہنے مصطفیٰ اس عالم سے نکلے تو یہ عالم جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ سامعین محترم، یہاں پر سمجھنے کے لیے مثال بڑی اہم ہے۔ ہر کسی کے گھر میں وقت کو دیکھنے کے لیے ٹائم پیس ہوگا، جس کو گھڑیال کہا جاتا ہے۔ سامعین، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا سیل نکالیں تو کیا ہوگا؟ بولیں، رک جائے گا۔ وہ سیل آپ نکال کے ایک دن رکھیں، ایک ہفتہ رکھیں، ایک مہینہ رکھیں، سال گزر جائے، سال کے بعد سیل پھر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ وہ چلے گی، لیکن کہاں سے؟ جہاں پر وہ گھڑیال رک گیا تھا۔ تو سامعین محترم، اس ایک گھڑی کی جان یہ سیل ہے، جب نکل گیا تو اس کی سوئیاں رک گئیں۔ جب دوبارہ ڈالا گیا، چاہے دنوں کے بعد، چاہے ہفتوں کے بعد، چاہے مہینوں کے بعد، اس کی سوئیاں وہیں سے چلیں جہاں پہ رکی تھی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اس پوری کی پوری کائنات کی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ گئے تو کائنات رک گئی۔ امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تاجدار کائنات جب اس عالم ناسوت سے نکلے تو عالم ناسوت کی تنابیں رک گئیں، اس کی سوئیاں رک گئیں۔ میرے مصطفیٰ وہاں کتنا وقت رہے یہ وقت بھی نہیں جانتا، وہاں کتنے زمانے ٹھہرے یہ زمانہ نہیں جانتا، وہاں کتنا عرصہ ٹھہرے یہ عرصہ نہیں جانتا۔ یہ زمانے کی اکائیاں، یہ وقت کی اکائیاں، یہ زمانہ، یہ لمحات، یہ وقت، ان کا تعلق تو لیل و نہار سے ہے، ان کا تعلق تو سورج اور چاند کے آنے جانے سے ہے۔ میرے مصطفیٰ وہاں گئے جہاں چاند کا آنا جانا نہ تھا، وقت کی اکائیاں نہ تھی۔ کتنا وقت ٹھہرے وہ دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا جانے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ملاقات ہوئی، محبوب بیٹھے، دونوں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں۔ انہو ہوا السمیع البصیر، وہاں مقام یہ تھا کہ انہو ہوا السمیع البصیر۔ وہاں پہ اگر سونے مصطفیٰ دیکھتے تو سامنے جلوہ خدا کا ہوتا، خدا دیکھتا تو مکھڑا مصطفیٰ کا ہوتا، مصطفیٰ کلام کرتے تو خدا سنتا تھا، خدا کلام کرتا تو مصطفیٰ سنتے تھے۔ تو سامعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے چلے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ معراج بشریت مصطفیٰ ہے، معراج بشریت مصطفیٰ ہے۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ معراج نورانیت مصطفیٰ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر او ادنا تک کا سفر، یہ معراج حقیقت مصطفیٰ۔ سامعین، آئیے ہم زمین پہ دیکھیں، ہم تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے نور و بشر کے جھگڑوں میں ہیں، ہم تو تاجدار کائنات کی
کبھی نورانیت کو توڑتے ہیں، کبھی بشریت کو توڑتے ہیں، لیکن شب معراج مصطفیٰ جب تاجدار کائنات مسجد حرام سے چلے تو کئیوں نے کہا کہ بشر گیا، کئیوں نے کہا کہ بشر تھا، بشریت کا سفر۔ لیکن مسجد اقصی میں جا کر جب جمیع انبیاء کو امامت کروا کر تاجدار کائنات اوپر سدرۃ المنتہا کی طرف گئے تو بشر بشر کہنے والے نیچے رک گئے اور سوچ کے کہنے لگے اگر بشر ہوتا تو یہاں رک جاتا، یہ تو کوئی نور ہے جو آگے گیا۔ بشر بشر کہنے والے اقصی پہ رک گئے، بشر بشر کی رٹ لگانے والے مسجد اقصی پہ رک گئے، سونے مصطفیٰ اوپر گئے، فضاؤں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، مقام سدرہ پہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ نور ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، بولیں نور ہے، نور ہے تو اس لیے سدرہ پہ گیا۔ اب نور نور کہنے والے وہ سدرہ تک لے گئے، لیکن مقام سدرہ پر جب میرے مصطفیٰ پہنچے وہاں جمیع ملائکہ کا بھی معراج ہوا۔ ایک تو معراج مصطفیٰ ہے، اور سامعین محترم اگر ایک لطیف جملہ دوں، اقصی میں جمیع انبیاء کا معراج تھا، مقام اقصی پر جمیع انبیاء کرام کا معراج تھا، مقام سدرہ پر جمیع فرشتوں کا معراج تھا، اور مقام او ادنا پر معراج محمد مصطفیٰ تھا۔ اب نور نور کہنے والے وہ مقام سدرہ تک پہنچے، جب میرے محبوب آگے چلنے لگے تو نوریوں کا سردار بول کے کہتا لو دنوت انملۃ لاحترقت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پہ بول کے کہتے سونے یار اگر یہاں سے ایک کیڑی کے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا، میری حد آ گئی، میرے مقام انتہا آ گیا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ براق رک گیا، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، جب میرے مصطفیٰ مقام سدرہ سے آگے چلے تو دیکھنے والے بول اٹھے یہ نور نہیں، یہ تو کچھ اور لگتا ہے۔ اگر نور ہوتا تو سدرہ پہ رکتا، اگر بشر ہوتا تو اقصی پہ رک جاتا، اگر نور ہوتا تو سدرہ پہ رک جاتا، لیکن یہ کچھ اور ہے۔ سامعین سدرہ سے آگے معراج حقیقت مصطفیٰ ہے، معراج حقیقت مصطفیٰ ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ آپ نے جملہ بولا کہ مسجد اقصی میں جمیع انبیاء کا معراج اور مقام سدرہ پہ جمیع ملائکہ کا معراج اور مقام او ادنا پہ محمد مصطفیٰ کا معراج، تو اس سے مراد کیا ہے؟ سامعین محترم یہاں پر جمیع انبیاء کرام ہر نبی شان والا، مقام والا، مرتبہ والا، لیکن سامعین آپ اگر کتب کا مطالعہ کریں تو 12 انبیاء کرام ایسے ہیں جو رب کائنات سے التجا کرتے رہے مولا نبوت لے لے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ رب کائنات نبوت کا مقام لے لے، اپنے محبوب کا امتی بنا۔ گویا انبیاء کرام کی طلب تھی، انبیاء کی خواہش تھی کہ سونے محمد مصطفیٰ کا دیدار مل جائے، تاجدار کائنات کا قرب مل جائے۔ جب مسجد اقصی میں تاجدار کائنات نے جمیع انبیاء سے ملاقات کی، دیدار کروایا، امامت کروائی، تو جمیع انبیاء کی طلب، ان کی خواہش پوری ہوئی تو یہ معراج انبیاء بنا، معراج انبیاء کرام بنا۔ سامعین آج جو ہم جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا کے بیٹھے ہیں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، سوال و جوابات کا دور ہے۔ اگر کوئی سوال کرے بھئی معراج مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سامعین عالم تصورات میں مسجد اقصی کی طرف سفر کر کے دیکھیں، اسی معراج کی رات پہلا جلسہ معراج مصطفیٰ ہو چکا ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوئے تو سامعین محترم جمی احادیث کی کتب جو معراج النبی کے ابواب قائم ہیں، وہاں سے آپ کو ملتا ہے کہ سارے انبیاء پہلے موجود تھے اور سونے محبوب کا استقبال کر رہے تھے۔ تاجدار کائنات کا اونچا بولیں، استقبال کر رہے تھے۔ جب تاجدار کائنات تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس رات جمیع انبیاء سے سونے محبوب کا تعارف کروایا۔ اب جلسہ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ اس کی بیس اگر بڑھ سکے تھوڑی بڑھا دیں۔ ہم محفل کو سجا کے بیٹھے، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہوا تو معراج النبی کا تعارف کروایا گیا۔ یہی ہے نا جلسہ۔ اور معراج النبی میں کیا تعارف ہے؟ پیارے محبوب کی شانوں کا بیان، تاجدار کائنات کی عظمتوں کا بیان، تاجدار کائنات کی رفعتوں کا بیان۔ جب جمیع انبیاء کرام مسجد اقصی میں تھے، جبرائیل علیہ السلام سونے محبوب کے ساتھ پہنچے تو امامت سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے جمیع انبیاء سے آقا کا تعارف کروایا۔ اور تعارف کیا تھا؟ جاننے والے تو جانتے پہلے بھی تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے کہتے کہ یہ آپ کی نسل سے ہے، یہ سونے محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعارف کروایا گیا، جمیع انبیاء سے تعارف، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے وہاں پہ امامت کروائی۔ تو یہ سارے کا سارا منظر جلسہ معراج مصطفیٰ کا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام سدرہ پہ پہنچے تو سامعین جمیع ملائکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب آ رہا ہے تجھے دیکھنے، تیرا یار آ رہا ہے تجھے دیکھنے، ہم تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے محبوب کا دیدار چاہتے ہیں، مولا ہمیں اجازت دے کہ ہم سونے محبوب علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی دعا التجا قبول کر لی، فرشتوں کو رب کائنات نے حکم دیا کہ مقام سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، مقام سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ جمیع فرشتے اس رات سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جمع تھے۔ فرشتے مقام سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے۔ رب کائنات نے سورہ النجم میں اشارہ دیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ جب ان ملائکہ نے مقام سدرہ کو ڈھانپ لیا، رب کائنات نے انتظام کروا دیا کہ فرشتوں میں اپنے محبوب کو مقام سدرہ پہ روکوں گا، میرا محبوب سدرہ کے مقام پہ رک کر سواری تبدیل کرے گا، میرا مصطفیٰ اپنے کام کر رہا ہوگا، تم میرے محبوب کا دیدار کرتے رہنا۔ تو سدرہ پر معراج ملائکہ ہے، فرشتوں نے دیدار محمد مصطفیٰ کیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام سدرہ سے آگے چلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، براق بھی رک گیا، اس کے بعد رف رف پہ میرے آقا نے سواری کی۔ ایک مقام آیا کہ رف رف بھی رک گیا، پھر سونے محبوب بکائے نور پہ سفر کرتے ہیں، پھر بکائے نور بھی ایک مقام پہ رک جاتا ہے، پھر میرے محبوب اپنی حقیقت کی طاقت سے سفر کرتے ہیں۔
معراج حقیقت مصطفیٰ، جو رب کائنات نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ اس مقام پر نہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، نہ براق تھا، نہ رف رف تھا، نہ بکائے نور تھا، سونے مصطفیٰ اس مقام سے آگے گزر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، جب اور کوئی ساتھ نہ تھا، سونا محبوب سفر کر رہا تھا، اس سفر کرتے کرتے نہ محبوب بھٹکا نہ بھولا۔ سامنے رب کائنات نے یہاں پر عاشقوں کے لیے ایک اشارہ دیا ہے، ایک اشارہ دیا ہے۔ رب کائنات نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ بھولا؟ اس لیے کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ وہاں تو محبوب علیہ السلام پہلے گئے نہیں، اور جس علاقے میں ہم بھی آتے جاتے رہتے، ابھی چنیوٹ آئے تو یہاں پہ راستے میں پوچھنا پڑا کہ تحصیل چوک کون سی ہے۔ اگر پہلی بار بندہ کہیں پہ جائے تو راستے کے بارے میں بولیں پوچھنا پڑتا ہے، اور اگر گائیڈ رہنمائی کرنے والا ساتھ نہ ہو تو بندہ بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ یہاں سے تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ چلے، براق تھا وہ مقام سدرہ پہ رک گئے، پھر رف رف آیا وہ بھی رک گیا، پھر بکائے نور آیا وہ بھی رک گیا، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ آگے محبوب کیسے رہیں گے؟ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کہیں معاذ اللہ جاتے جاتے محبوب بھٹکے نہ ہو، راستہ بھولے نہ ہو۔ تو رب کائنات نے ان سارے ذہنوں کو جواب دے دیا ما ضل صاحبکم وما غوی، ارے بھٹکتا تو وہ ہے جو کسی کے گھر جاتا ہے، بھٹکتا تو وہ ہے جو کسی کے گھر جاتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کو بشر بشر کہنے والوں، میرے مصطفیٰ کو نور نور کہنے والوں، میرا محبوب معراج کی رات پہلی بار کسی کے گھر نہیں آیا، یہ تو گھر مصطفیٰ کا ہے، محبوب اپنے گھر آیا ہے۔ وہ شاید کسی نے کیا خوب کہا کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، محبوب نہ بھٹکا نہ بھولا۔ سفر جاری رہا، سفر جاری رہا، کتنا سفر ہوا، پھر ایک مقام آیا کہ رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا۔ سامعین محترم، یہاں پر امام شعرانی بیان فرماتے ہیں کہ دنا اور تدلی سے مراد کیا ہے۔ عام طور پہ تو عام مترجمین صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، لیکن قریب کون ہوا اس پر بحث کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو بعض ائمہ تفسیر نے دنا اور تدلی دونوں کا فاعل اللہ رب العزت کو بیان کیا ہے کہ دونوں کا فاعل اللہ ہے، اللہ قریب ہوا، اللہ پھر اور قریب ہوا۔ بعض تفاسیر کو اٹھائیں گے تو انہوں نے دونوں دنا اور تدلی کا فاعل ذات مصطفیٰ کو لیا کہ تاجدار کائنات قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے۔ لیکن سامعین، امام شعرانی اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ بیان فرماتے ہیں کہ دنا کا فاعل ذات مصطفیٰ ہے، تدلی کا فاعل رب کائنات ہے۔ تاجدار کائنات دنا تک پہنچے یعنی قریب ہوئے، فتدلی پھر اس مقام پر جب میرے مصطفیٰ پہنچے تدلی کر کے رب کائنات اپنے مقام سے اتر کر مصطفیٰ کے قریب ہوا۔ یہاں پہ جو امام شعرانی کلمات دیتے ہیں کہ رب کائنات نے سونے محبوب سے فرمایا کف یا محمد،
اِنَّا رَبَّكَ یُصَلِّی، تیرا رب تجھ پہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ سامعین، یہاں پر لفظ صلاۃ یصلی یہی وہی مادہ ہے۔ صلاۃ سے مراد نماز بھی ہے، صلاۃ سے مراد درود بھی ہے، کئی معنی ہیں، لیکن لفظ صلاۃ جس بھی رنگ میں آئے گا اس میں قربت کا معنی ہوگا۔ لفظ صلاۃ میں قریب ہونے کا معنی ہے۔ بندہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کا مقصود اللہ کا قرب ہے۔ اگر درود و سلام بھی پڑھتا ہے تو درود و سلام کا مقصود سونے محبوب کا اونچا بولے قرب ہے۔ تو لفظ صلاۃ یا اس مادہ سے جو بھی لفظ آئے گا اس میں قربت کا معنی ہوگا۔ تو دنا فتح اللہ، یہاں پہ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات سونے محبوب سے فرماتا ہوگا، اے محبوب تو نے بڑا سفر کر لیا، تو نے بڑا سفر کیا۔ محبوب تو حرم سے چلا اقصیٰ پہ پہنچا، اقصیٰ سے چلا تو سدرہ پہ پہنچا، پھر سدرہ سے چلا تو مقام او ادنا پہ پہنچا۔ اے محبوب اب دنا کے مقام پہ تو رک جا، تیرا رب اتر کے تیرے قریب آتا ہے۔ محبوب و محب قریب ہوئے۔ فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گئے۔ او ادنا یا اس سے بھی کم۔ سامعین محترم، یہاں پر اگر سمجھنے کے لیے سوچیں کہ رب کائنات نے ایسا کیوں فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ، پہلی بات تو یہ کہ بیان قربت کو کر رہا ہے، اشارہ فاصلے کا دے رہا ہے۔ اتنا قریب کہ دو بولے کمانوں کا فاصلہ، تو یہاں پہ لفظ فاصلہ یا دو کمانوں کا اشارہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ سمجھانا فاصلے والوں کو تھا، سمجھانا فاصلے والوں کو تھا۔ یہ دنیا والے اگر ان میں فاصلہ نہ ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ کوئی کہے کہ کیا باتیں ہیں؟ سامعین محترم، ہم نے کسی شے کو دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے بھی اس شے کا کسی فاصلے پہ ہونا ضروری ہے۔ ہر کسی کا تجربہ ہے، ہم نے ہاتھ دیکھنا ہے یا کوئی شے دیکھنی ہے، اگر آنکھ کے اوپر رکھیں گے تو کیا دیکھ سکیں گے؟ بولیں نہیں۔ اگر یہاں پہ کچھ فاصلے پہ رکھیں گے، بولیں دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے چونکہ سمجھانا فاصلے والوں کو تھا، اس لیے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ محبوب کا اور میرا اتنا قرب ہو گیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ۔ سامعین، پھر حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ کریں، کئی یہاں پہ راز لکھے ہیں کہ فکان قاب قوسین کیوں فرمایا، دو کمانیں۔ سامعین، ایک تو محاورہ عرب میں اور روایات عرب میں یہ تھا، جب دو خاندان آپس میں اکٹھے ہوتے، آپس میں جڑتے، تو وہ دونوں خاندان اپنی اپنی کمان لاتے، اپنی اپنی کمان لاتے۔ کمانیں دو ہوتی اور دو کمانوں کو جوڑ کر دونوں میں ایک تیر رکھ کے اوپر پھینکتے۔ کمانیں، تیر ایک، پھر وہ دونوں خاندان اپنی اپنی کمان کو لاتے، کمانوں کو جوڑ کر ان میں ایک تیر رکھ کر اوپر پھینک کر سارے عرب والوں کو میسج دیتے کہ آج کے بعد ہمیں دو نہ سمجھنا، ہماری دوستیاں بھی ایک، یاریاں بھی ایک اور دشمنیاں بھی ایک ہیں۔ رب کائنات نے عرب والوں کو میسج دیا دو کمانوں کا اشارہ دے کر کہ جس طرح تم ہوتے دو ہو لیکن بنتے ایک ہو، معراج کی رات مجھ اور مصطفیٰ کو دو نہ سمجھنا، ہم بھی ایک ہیں۔
ہم بھی ایک ہیں، ہماری محبتیں ایک، ہماری چاہتیں ایک، ہماری پسند ایک، ہماری رضا ایک اور ہماری دشمنی بھی ایک۔ پھر سامعین اس سے بڑھ کر رب کائنات نے اشارہ دیا دنیا میں دو ملنے والے محبوبوں کا، کہ جب دنیا کے دو یار ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں، جپھی ڈالتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سامعین، ایک دوست دونوں بازو جب یہاں آگے کرتا ہے تو یہ شکل کیا ہے؟ اونچا بولے۔ دوسرا دوست جب دوسری طرف سے آتا ہے تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ یانٌ مَا قَبَلْ مَفْتُوحٌ، دو کمانیں۔ اشارہ کیا دیا؟ دو کمانوں کا، کہ دنیا میں بسنے والوں جب تم دو یار ملتے ہو تو دونوں کی ایک ایک کمان، دو کمانیں ہوتی ہیں، تم ایک دوسرے سے بغل کی ہوتے ہو، قریب ہوتے ہو، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ معراج کی رات میں اور مصطفیٰ قریب ہوئے انہی کمانوں کی طرح، لیکن یہ نہ سمجھنا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اس سے بھی قریب تھے، اس سے بھی قریب تھے۔ گویا فاصلہ تو تھا ہی کوئی نہیں، فاصلہ تو تھا ہی کوئی نہیں، بس حال یہ تھا کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے، اور کوئی نہ تھا، بس وہی تھا محبوب تاجدار کائنات، اسی سے اس کو دیکھ رہے تھے، اسی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ معراج بشریت مصطفیٰ بھی تھا، یہ معراج جسمانیت مصطفیٰ بھی تھا، معراج قلب مصطفیٰ بھی تھا، معراج روح مصطفیٰ بھی تھا، معراج باطن مصطفیٰ بھی تھا، معراج سر مصطفیٰ بھی تھا۔ گویا صفات مصطفیٰ صفات الہیہ میں فنا ہو گئیں۔ اس رات صفات مصطفیٰ صفات الہیہ میں فنا ہو گئیں، شمائل مصطفیٰ شمائل خدا میں فنا ہو گئے، خصائل مصطفیٰ خصائل خدا میں فنا ہو گئے۔ سونے مصطفیٰ نے خدا کی صفات سے خدا کو دیکھا، صفات الہیہ سے خدا کو دیکھا۔ ذات مصطفیٰ نے خصائل خدا سے خدا کو دیکھا، وہاں دو نہ تھے بس ایک تھا، وہ اسی سے اس کو تک رہا تھا، اسی سے اس کو تک رہا تھا۔ اور سونے محبوب علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، واپس آ کر میرے محبوب علیہ السلام نے مکہ والوں کو، عرب والوں کو یہ بتایا کہ ایک لمحے میں گیا بھی تھا، پلٹ بھی آیا۔ پھر سننے والے اپنے اپنے ہاضمہ کے تھے، کئی قبول کر گئے، کئیوں کا ہاضمہ برداشت نہ کر سکا، انکار کر گئے۔ یہاں تک حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ کتنے نئے کلمہ پڑھنے والے ایسے تھے کہ جب معراج کا واقعہ سنا وہ کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو گئے۔ یعنی اتنا عجیب واقعہ ہے، نئے کلمہ پڑھنے والے، نو مسلم، اتنا عجیب واقعہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ لیکن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا اس کا جو درجہ ہوتا، محبوب علیہ السلام اسی کے درجہ کے مطابق اس کو باتیں سمجھاتے جاتے، پیغام پہنچاتے جاتے۔ سامعین، جب باقی سارے چلے گئے، ایک وقت آیا ہوگا صرف اپنے ہوں گے، صرف اپنے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، حضرت علی شیر خدا ہوں گے۔ جب ان اپنوں نے پوچھا ہوگا
تو محبوب علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا ہوگا کہ میں نے کیسے دیکھا، بس اسی سے اس کو دیکھا۔ اب کئیوں نے عرض کی ہوگی محبوب اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے اسے دیکھنا ہے وہ اسے دیکھے، جس نے رب کائنات کا جلوہ کرنا ہے، جس نے اللہ کی تجلیات دیکھنی ہیں، جس نے اللہ کی صفات دیکھنی ہیں، جس نے اللہ کے خصائل دیکھنے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھے، رب ذات مصطفیٰ میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ کوئی کہے کہ بہت بڑی بات کر دی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سامعین محترم بس آخری گفتگو کا حصہ ہے۔ ایسے ہو گیا کہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چہرہ مصطفیٰ میں اپنا دیدار کروایا۔ کوئی کہے کیسے؟ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ معراج مصطفیٰ کی رات آئے گی، 27ویں شب رجب ہوگی، میرا محبوب آئے گا، وہ مجھے دیکھ جائے گا، تو چہرہ محبوب میں مجھے تکتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کیسے ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تجھے آسمان، چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دوں گا، میرا محبوب مجھے دیکھ کر آئے گا، تو اسے دیکھ لے۔ سامعین اب توجہ طلب نکتہ ہے کہ مالک کائنات نے پیارے محبوب کو کتنی نمازیں دی؟ 50۔ تاجدار کائنات کہاں سے واپس پلٹتے رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آ کے پھر واپس جاتے رہے، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ تو سامعین اب پھیرے لگائیں، کتنے بنتے؟ 9۔ ذہن میں سوال آیا کہ مولا جب آخر میں دینی 5 تھیں تو 50 پہلے کیوں رکھی اور یہ 9 پھیرے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 9 بار عرض کیا تھا مولا اپنا آپ دکھا۔ کتنی بار؟ 9 بار عرض کیا تھا، مولا پردے اٹھا، مولا دیدار کرا۔ رب کائنات نے ہر بار کی دعا قبول کی اور شب معراج مصطفیٰ 9 بار چہرہ مصطفیٰ دکھا کر چہرہ مصطفیٰ میں اپنی تجلی کرواتا رہا۔ اور آخری جو جملے دے رہا ہوں، رب کائنات نے پھر یہ اپنے جلوے دکھانے کا راستہ بند نہیں کیا، یہ اپنا جلوہ کرانے کا راستہ بند نہیں کیا، بلکہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرما دیا کہ جو بھی میرے محبوب کے دیدار کی طلب رکھے گا، میرے محبوب کا دیوانہ ہوگا، محبوب کا عاشق ہوگا، اگر میرا سوہنا محبوب اس کی دیوانگی قبول کر کے اس کی خواب میں چلا گیا اور اس نے خواب میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، تو جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے جلوہ خدا کو دیکھا۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سامعین وہ پیارے محبوب علیہ السلام جو رب کائنات کا قرب پا کر، رب کائنات کے قرب میں جا کر ہمارے لیے واپس پلٹ آئے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم سوہنے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آئیے پیغام کے طور پہ یہ جملے اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ جس محبوب نے ہمیں عرش پہ بھی نہ بھلایا،
رب کائنات کی بارگاہ میں جا کر بھی ہماری بخشش کی التجائیں کی، بخشش کی دعائیں کی، ہمارے لیے جنت کے راستے تلاش کیے۔ آئیے ہم بھی امتی ہونے کا حق ادا کریں، 5 وقت کی نماز کو ادا کیا کریں، ہر لمحہ باوضو رہا کریں، اور سونے محبوب پر درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کریں۔ میں بار دیگر جمی انتظامیہ کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب محترم قبلہ سید وقار شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے ساتھ میری بڑے عرصے کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک لگن ہے، ایک پیار ہے۔ دعا ہے رب کائنات یہ محبتیں تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔